بیٹی اور بیوی میں فرق کیسے محسوس ہوگا؟ جب اس کو جائز اور ناجائز کا پتہ چلے گا تو تبھی ہی وہ ان سب کے درمیان میں امتیاز کرے گا۔ اور دین اسلام میں اس امتیاز کو ختم کرنے والا بندہ وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مغرب کے ساتھ ہمارے تعلیمی رجحان بڑھتے گئے اور کلچر اور ثقافت ملتی گئی، تو یہ ہو گیا کہ مغرب سے مانوس ہوتے ہوتے مسلمانوں نے اپنا اسلام بھی، اپنا حیا بھی، اپنی شرم بھی، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اور جدیدیت کو اور ان کی روشن خیالی کو لیتے ہوئے ان کے پیچھے ایسے بھاگے کہ نہ ایمان باقی رہا اور نہ ہی عزت باقی رہی۔ یہی اسی فروری کے مہینے کی 14 تاریخ کو ایک دن منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ وہ عیسائیوں کا ایک بندہ جو ساری زندگی بدبخت دوستیاں اور گندے خفیہ تعلق بناتا رہا، بالآخر اس کو 14 فروری کو پھانسی دیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ جہاں بھی جاتا اپنے چکر چلا لیتا ہے۔ جیل کے اندر ہے تو تب اس کا چکر پکڑا گیا، اور اگر یہ آزاد زندگی میں تھا تو تب اس کے مسئلے تھے، سکول میں پڑھتا تھا تب اس کے یہ کالے دھندے تھے۔ اس کو پھانسی دیا گیا تو اب جتنے بھی نام نہاد 2 نمبر عاشق تھے انہوں نے اس دن پر ایک اس کے تہوار کو منانے کے لیے دوستیوں کے پیغام دینے شروع کیے اور ایک دوسرے کو پھول اور تحفے دینے شروع کیے۔ تو ان سے، مغرب سے اور عیسائیوں سے یہ رسم چلتی چلتی اب پاکستان کے اندر بھی اور آپ کے قرب و جوار میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 14 فروری کے دن کو گھروں کے اندر اہتمام ہوتا ہے پھول لانے کا، ہار لانے کا اور تحفے تحائف دینے کا، اور ایک دوسرے کو محبت اور پیار کے پیغام ایک دوسرے کی طرف پاس کرنے کا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جتنے بھی انداز ہیں اسلام نے تو اس کا انداز صرف نکاح بتایا ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، نکاح کریں، اور پیار اور محبت وہ نکاح کے اندر۔ نکاح کے بغیر جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ فون پہ ہو، وہ واٹس ایپ پہ ہو، وہ ٹویٹر کے ذریعے ہو، وہ ملاقات کے ذریعے ہو، اسلام ان سب تعلقات کو ناجائز، حرام اور غلط قرار دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس معاشرے میں حیا ختم ہو جائے اس معاشرے پر بڑے بڑے عذاب آتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ سب سے پہلے امانت داری اور حیا لوگوں میں ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، امانت دار بھی کون نظر آتا ہے اور با حیا بھی کون نظر آتا ہے؟ اپنی بیٹی کو اکیلے ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے ہوئے اور اس کا گندا لباس دیکھ رہے ہیں اور وہ بن سور کے جا رہی ہے، پتہ ہے کون سا فنکشن ہے جی جہاں پر مخلوط سسٹم ہے، لیکن کبھی باپ کی غیرت گوارا کرتی کوئی بھائی کھڑا ہوتا ہے؟ تو نام کا حیا رہ گیا، اور اس کو نام دیا گیا روشن خیالی کا، اور اس کو نام دیا گیا جدیدیت کا، کہ نہیں جی نہیں، اسلام میں اتنی پابندی میں نہیں، بس یہ عورتوں کو آپ بند ہی کر دیں، یہ گویا کہ پھر تو ایک جیل بن گئی ہے۔ اسلام نے جیل تو نہیں بنایا، پردے میں رہتی ہوئی وہ تعلیم بھی حاصل کرے، پردے میں رہتی ہوئی وہ کاروبار بھی کرے، پردے میں رہتی ہوئی وہ سفر بھی کرے۔ اسلام نے منع تو نہیں کیا، اسلام نے تو منع کیا ہے اس کو نمائش کرنے پر، اپنے آپ کو بازاری بنانے پر منع کیا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ بعض جرائم اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جڑیں بڑی دور تک پھیل جاتی۔ کینسر بھی مرض ہے اور بخار بھی مرض ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بخار تھوڑی سی میڈیسن لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کینسر وہ مرض ہے کہ جو لگ جائے تو پھر اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ یا تو بندے کو ویسے ختم کر دیتا ہے یا پھر پوری زندگی اس کو مفلوج ہی رکھتا ہے، مرض بالکل ختم نہیں ہونے دیتا۔ زنا بھی ایسی بیماری ہے جس کی جڑیں جس معاشرے میں پھیل جائیں وہاں نہ بیٹی کا، نہ بہن کا، نہ ماں کا، کسی رشتے کا بھی حیا باقی نہیں رہتا، بس انسان درندوں کی طرح ہر ایک کے اوپر اپنی نظریں اٹھاتا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات کا جو سب سے پہلا اسلوب بیان کیا ہے
اور اللہ کا اس حوالے سے جو پہلا پیغام دیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے انسانوں زنا کے قریب نہ جانا، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ وہ راستے، وہ انداز، وہ طریقے اختیار نہ کرو جو تمہیں زنا کے پاس لے۔ یہ ٹائٹ لباس بچوں کو پہنانا اور نیم برہنہ ان کو بازاروں میں چکر لگوانا اور میک اپ کر کے ان کو لگوانا، یہ تقرب الزنا ہے۔ قرآن منع کر رہا ہے ایسا کام نہ کر۔ بڑے بڑے فون لے کر کے دیے ہیں، اکیلے رکشے والا لے جاتا، بڑا اعتماد ہے جی ہمیں بچی پر، یہ اعتماد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بے حیائی ہے، ولا تقربوا الزنا، یہ زنا کے راستے اور دروازے تم کھول رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو لوگ بے حیائی کو پروان چڑھاتے ہیں، جعلی دوستیاں، 2 نمبر تعلقات، خفیہ معاملات، اللہ پاک نے فرمایا یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ گندے لباس پہناتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گندے سٹیٹس لگاتے ہیں، گندے کلپ بناتے ہیں، گندے ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ایسے کام کریں گے، یاد رکھنا اللہ فرماتے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب دے گا، آخرت کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ فرما رہے تم کرو یہ کام، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا انجام، عذاب دردناک ملے گا۔ اور دنیا میں عذاب آتا نہیں، اللہ کی قسم، یہ 2 نمبر دھندے کرنے والے خودکشی کے موت مرتے ہیں، کینسروں میں اور ایڈز کی بیماریوں میں مرتے ہیں، اور انہی کی بچیاں وہ ہوتی ہیں جو ننگی اجتماعوں کے اندر جا کر کے جلوس اور ریلیاں نکالنے والی ہوتی ہیں، اور یہی ہوتی ہے جن کی اخباروں کے اوپر آپ خبریں پڑھتے ہیں، فلاں بھی دوڑ گئی ہے، فلاں بھی ایسے کر گئی ہے، فلاں بھی ایسے کر گئی، پھر بیٹھ کے روتے ہیں۔ اس کام پر لگایا تم نے تو خود تھا ان کو، جب اس کام پر لگاؤ گے تو اس کا انجام دنیا بھی اللہ تمہاری خراب کرے گا اور آخرت۔ میرے بھائیو یہ تھوڑا عذاب اور تھوڑی رسوائی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، وہ طریقے میں تمہیں بتا دیتا ہوں جس سے تم ان ساری بدماشی سے بچ جاؤ، ان ساری گندگی سے بچ جاؤ۔ فرمایا پہلا کام یہ تم کرو کہ جہاں عورتیں ہونا تم نے وہاں نہیں جانا، جہاں عورتیں ہیں وہاں تم نہ جاؤ۔ خوشی میں عورتوں میں گھسا پھرتا ہے، غمی ہو گئی پھر بھی اس کو عورتوں میں گھسا پھرتا ہے، ادھر سے چکر لگائے گا پھر ادھر چلا، ادھر سے آئے گا پھر ادھر چلا جائے گا۔ اس کو جتنا مرضی منع کر لو، اللہ اکبر، بعض لوگوں کو نا یہ بیماری ہوتی ہے، مردوں میں نہیں بیٹھا، گھس گھس کے عورتوں میں جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ایاکم، میں نبی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں جہاں عورتیں بیٹھی ہوں تم وہاں نہ جایا کرو۔ جیسے عورتوں کو مردوں کے مجمع میں آتے شرم آتی ہے، تمہیں بھی وہاں جاتے شرم آنی چاہیے۔ کوئی کام ہے پردے میں پیغام بھیج، فون کر لے، بھاگتے جانا۔ کئی بیچاری پردے والی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ فوراً جلدی جلدی سے دوپٹے آگے کریں گے، یہ 2 منٹ بعد پھر آ جائے گا، یہ دھمکی سے پھر آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہلا طریقہ بتایا، فرمایا اگر اس جرم سے، گناہ سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، تو سب سے پہلی حفاظت اپنی نظر کی کرو، اور نظر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہاں تم نہ جاؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ آپ نے فرمایا دنیا کی بیماریوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری، امت مسلمہ اپنی بیٹیوں کے لباس سے دور ہو جائیں گے، اپنی بیٹیوں کے لباس کو ڈھونڈیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، آپ نے فرمایا لوگوں ایسی عورتیں آئیں گی جنہوں نے لباس پہنے ہوگا مگر ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی لباس نہ پہننے کے مترادف ہوں گی، اپنے آپ کو لوگوں کی طرف اٹریکٹ کرنے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی پوچھتا اللہ کے نبی لباس پہنے ہوں عورت پھر ننگی کیسے ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا اتنا باریک لباس ہوگا اور اتنا ٹائٹ لباس ہوگا کہ جسم سارا ہی نظر آ رہا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں اور اپنی فنکشنوں میں دیکھ لیں عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ فرمایا ایسے لباس والی عورت کو بتا دو لا يدخلن الجنت، کسی وہابی سنی چھوٹے بڑے امام کا فتویٰ نہیں، نبیوں کے سردار کا فتویٰ ہے، ایسی عورت کو اللہ جنت میں کبھی داخل نہیں کریں گے۔ فرمایا جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں آئے، اس لیے کہ یہ خود مجرم ہے اور یہ دوسروں کے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ جب یہ نیم برہنہ ہو کے نکلتی ہے کتنوں کے ایمان کے جنازے نکالتی ہے۔ یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو کتنے لوگوں کا ایمان لوٹتا اور ختم کرتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، او میرے صحابہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اور راستے میں جمع ہو جاتے لوگ، کوئی اس چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی، فرمایا میرے صحابہ دروازوں کے باہر گلیوں چوراہوں میں محلوں میں راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول کوئی ضروری کام ہو بندے کو باہر کھڑا ہونا پڑ ہی جائے، بیٹھک نہیں ہے، کوئی بندہ آ گیا ملنے والا 2 منٹ رک جانا تو پھر کیا کرے، اتنا بھی نہ رکے۔ احتیاط دیکھے صحابی کا، محبوب کسی مجبوری سے اگر رکنا پڑ جائے تو پھر اتنا بھی نہ رکے، فوراً گھر میں چلے جائیں۔ فرمایا اچھا سنو، اگر کسی مجبوری سے تمہیں رکنا پڑ جائے تو 3 کام کرنا، راستے میں گلی میں دروازے سے باہر کھڑا ہے تو پہلا کام یہ غض البصر، آنے والی بیٹی کے اوپر تیری نظر نہیں اٹھنی چاہیے، آنے والی بہن پر تیری نظر نہیں اٹھنی چاہیے، آنے والی ماں پر تیری نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ گلی میں کھڑا ہو تو پھر ایسا کھڑا ہو کہ گزرنے والی کو پتہ بھی نہ چلے یہ بندہ کون کھڑا ہے، تو نظریں نیچے جھکا کے کھڑا۔ کتنی لڑائیاں اور جھگڑے اس بات سے ہوتے ہیں، یہ نوجوانوں کا گروپ ادھر کھڑا جی، ہماری بچیاں گزر رہی تھی، ڈیلے نکال کے دیکھ رہے ہیں اور اسی سے لڑائیاں نہیں قتل ہو گئے۔ اور اللہ کے بندے اسلام پر عمل کر، آج کسی کو بہن کو دیکھتا ہے کل کوئی تیری بہن کو دیکھے گا، آج کسی کی بیٹی کو ڈیلے نکال رہا ہے کل کوئی تیری کو نکالے گا۔ یہ تو مکافات عمل ہے۔ اگر تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کی عزت ہو تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کر، اگر تو پسند کرتا ہے تیری بہن کی عزت ہو تو لوگوں کی بہنوں کی عزت کر۔ محلے میں رہنے والی ہر بیٹی تجھے اپنی بیٹی سے زیادہ اچھی محسوس ہو، محلے میں رہنے والی ہر لڑکی تجھے اپنی بہن سے زیادہ اس کی عزت عزیز ہو۔ پہلا حکم فرمایا کہ عورتوں میں جانا ہی نہیں۔ دوسری بات ہے اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو نظریں جھکا کے کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابی غض البصر، آنکھیں نیچے کر کے کھڑا ہو۔ نمبر 2 رد السلام، جو گزرے وہ سلام کہے اس کے سلام کا جواب دیا کرو۔ نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر۔ کسی کو غلط کام کرتے دیکھو، کسی کو برا کرتے دیکھو، کوئی بچہ ہے آنکھیں اٹھا کے دیکھی جا رہا ہے اس کو منع کر۔ ایک صحابی ہیں، میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک مسئلہ پوچھنا، بتانا ذرا۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ وہ عورت آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے اور یہ صحابی نا اس عورت کو دیکھی جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو کان سے پکڑا اور اس کا منہ مروڑ کے سائڈ پہ کر دیا۔ فرمایا تیری نظر ادھر نہیں ہو سکتی، میں نظر جھکا کے اس کی بات سن رہا ہوں، میں تجھے دیکھا تو ٹکٹکی لگا کے باندھ کے بیٹھا ہوں۔ یہ اصلاح کرنا، بچوں کو سمجھانا، یہ تربیت کرنا۔ کوئی نوجوان ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، میرے بیٹے وہ بچی گزری تھی میں دیکھ رہا تھا تجھے، آئندہ کے بعد ایسے نہیں کرتے، یہ بھی تیری بہن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویخفضوا فروجہم، اے مومنو جب بازاروں میں نکلو، جب کسی کام کے لیے نکلو، جب کوئی معاملہ ہو، مومنو اپنی نظریں جھکا کے چلا کرو، نظر نیچے رکھ کے چلا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دینے کے بعد عورتوں کو بھی کہہ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، او خواتین، مومنوں کی بیٹیوں، بہنوں، جب تم بھی بازاروں میں نکلو تو تم بھی نظروں کو نیچے رکھو۔ اسلام تو بد نظری کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ پھول دینے کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ پورے کے پورے کارڈ بھیجنے کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ لمبی لمبی گپیں لگانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی خطاب کیا کہ دونوں نظریں جھکا کے رکھا کرو۔ اور میرے بھائیوں، ایک کام کر لو، جس بندے کی نظر بچ گئی نا وہ بندہ گناہ سے بچ گیا، اور جس کی نظر نہیں نہ بچی، یہ عادی ہے ادھر دیکھنے کا ادھر دیکھنے کا، کوئی اور نہیں ہے تو فون اس کے پاس ہے تو رضائی میں پکڑ کے موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہا، ایک دن یہ بدبخت کسی بڑے جرم میں پڑ جائے گا، ایک دن یہ اپنے ایمان کا جنازہ نکلوا لے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، جس کی نظر بری ہے نا، اس کو نماز میں، اذکار میں، قرآن میں، عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ یہ سب سے پہلا نقصان اللہ کرتا ہے، اس کی زندگی سے لذت کو چھین لیتے ہیں۔ جس کی نظر گندی ہے، جس کی زبان گندی ہے، جس کے کان گندے ہیں، کیونکہ یہ دل کو راستے جاتے ہیں۔ نظر دل پہ اثر کرتی ہے، کان دل پہ اثر کرتے، زبان دل پہ اثر کرتی۔ کہتے نہیں ہو فلاں جگہ پہ حادثہ میں نے دیکھا تو وہاں ایک بندہ کمزور دل کا تھا، وہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بھئی دیکھا تو آنکھوں سے، نظر دل پر کیسے ہو گیا؟ تو جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ دل پہ اثر ہوتا ہے، تو آنکھوں کے زاویے درست کرو اگر دل سیدھا رکھنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مومنہ عورتیں بڑی پیاری ہیں۔ فرمایا وہ عورتیں جو نظروں کو نیچے جھکاتی ہیں، وہ عورتیں جو پردے میں رہتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے مومن عورتوں کی خوبی اور وصف بیان کرتے کرتے اللہ فرماتے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کی بیٹیاں، مومنوں کی بہنیں، مومنوں کی بیویاں چھپ کے دوستیاں نہیں لگاتی۔ یہ وصف بیان کیا کہ اچھی عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے۔ اللہ فرماتے جو پاک دامن ہے، اپنا خیال رکھنے والی۔ آگے کیا بات کی؟ فرمایا وہ چھپ کے کسی سے دوستیاں نہیں لگاتی۔ گویا کہ جو چھپ کے دوستی لگاتی ہے اللہ کی نظر میں وہ عورت اچھی عورت نہیں ہے۔ اچھا ہماری نظر میں کون سی اچھی ہے؟ کوئی بھائی پسند کرتا ہے میری بہن کسی سے دوستی لگائے؟ پھر یہ کیسے پسند کرتے کہ کوئی لڑکی میرے ساتھ دوستیاں لگائے خفیہ خفیہ؟ کوئی پسند کرتا ہے میری بیٹی کی دوستی کسی کے ساتھ پکڑی جائے؟ پھر یہ کیسے پسند کرتا ہے کہ 14 فروری آنے والی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا، بڑی پلانگیں بنا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی کسی کی عزت سے کھیلے گا، تیری عزت سے ایک دن کھیلا جائے گا۔ خالق کائنات نے قرآن میں نیک عورتوں کا وصف بیان کیا۔ اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، گھر سے نکلنا پڑ گیا، حیا تو نہیں نا، حیا کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اپنے اچھے رویے، اپنے اچھے انداز سے باہر نہیں نکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ مر گیا تو بھاگ گئے اور آ گئے مدین کی طرف۔ راستے میں دیکھا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے اور سائڈ پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں پردے کے اندر، منہ انہوں نے ادھر کیے ہوئے ہیں اور بکریاں اپنی روکی ہوئی ہیں اور پردے میں کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے،
سارے پانی پلا پلا کے چلے گئے اور وہاں کھڑی رہی کہ یہ ایک مرد ہے یہ بھی جائے پھر ہم بکریوں کو پانی پلائیں، کیونکہ وہاں پانی نکالنے کے لیے جب کھینچا جائے گا تو دوپٹہ سائڈ پہ ہوگا، بے پردگی ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور پوچھا بھائی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ کہا جی ہم اس طرح مردوں کے درمیان میں گزر کے پانی نہیں پلاتے، سارے چلے گئے آپ بھی چلے جاؤ گے پھر ہم بکریوں کو پانی پلائیں۔ اچھا سوال تو بندے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، اتنی پردے والیاں اتنی اچھی تھیں اتنی نیک تھی تو پھر نکلیاں کیوں گھر سے؟ پھر کیوں کاروبار کرنے آ گئیں؟ اگر اتنی پاک باز تھی بیٹھی رہتی۔ اور میرے بھائی نہیں، ہر ایک کے بارے میں یہ زاویہ نہیں بناتے، بعض مجبوری میں بھی بیچاریاں نکل آتی ہیں، بعض کو مجبوریاں بھی گھروں سے نکال کے کاروبار پہ لگا دیتی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی خود ہی بوکے سے نکالا اور بکریوں کو پلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بکریوں نے پانی پیا تو بچیاں لے کر کے چلی گئیں، کوئی بات نہیں کی، نیکی کر دیے۔ جناب آپ کا نام کیا ہے جی؟ آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ یہ بھائی سے پہلے کام شروع ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنے بڑے تعارف کرنے تھی؟ نیکی کی اس نے اللہ کے لیے، جزاک اللہ، اللہ اس کو جزا دے گا۔ آج کل تو مصیبت اس سے بڑی ہے نا، کوئی چھوٹی سی نیکی کر لے، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ بڑے اچھے اپنا نمبر دے دیں، وہ بھی کہتا آپ بڑے اچھے یہ نمبر لے لیں، بس نمبر دیا تو مصیبت شروع ہو گئی۔ کوئی بات نہیں کی، گھر گئیں اور جا کے کس کو بتا رہی؟ اپنے محرم کو۔ ابو جان وہاں ایک بندہ کھڑا ہے، ہم نے اس کی نظر میں دیکھا تو بڑا باحیات ہے، اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہماری طرف، ہماری بکریوں کو اس نے پانی پلایا، اس نے بات تک نہیں کی۔ ابو جان ہم نے پوری سرزمین مدین پر ایسا نوجوان امانت دار دیکھا ہی نہیں۔ اے اللہ کے بندے تو ایسا بڑھ پورا محلہ تیری گواہی دے، یہ بھی نوجوان ہے، پورا محلہ کا ایسا پیارا اچھا نیک لڑکا نہیں ہے۔ کوئی بزرگ آ گیا، مولوی صاحب آ رہے، قاری صاحب آ رہے، استاد جی آ رہے تو شریف بن کے نظر نیچے، اور جیسے ہی وہ گئے تو اپنی حرکتیں شیطانی حرکتوں پہ شروع ہو جائیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب رحمان دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم تولی الی الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے نبی موسیٰ کو بھوک بھی بڑی لگی ہے اور درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ان بچیوں سے یہ نہیں کہا میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا، گھر سے روٹی کھلا دینا، کوئی ان کے سامنے بات نہیں کی، کوئی ان سے تقاضا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے ان کے پردے کو دیکھا تو خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے ان کو کہنے لگے موسیٰ کیا نی تساں اکلیاں کیوں بکریاں چارن آیاں، رو کر بولی پردے اندر شعیب نبی دیاں جایاں، باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی، اس گل کارن اساں کلیاں تے بکریاں چارن آئیاں۔ شوق سے نہیں، ہم تو مجبوری سے آئی ہیں، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور بھائی ہے کوئی نہیں، اس مجبوری کی وجہ سے ہم آئے ہیں، شوق سے کاروبار نہیں کرنا۔ لیکن ساری باتیں جا کے شعیب علیہ السلام کو بتائیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ اس بندے کو نا بلا کے لاؤ، مدین میں ایسا اچھا انسان میں نے بھی نہیں دیکھا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، لوگوں بیٹی آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اس بیٹی کے چلنے میں، اس بیٹی کے آنے میں، نظر کو جھکانے میں اتنا حیا تھا۔ مدین کی سرزمین پہ چلنے والی بیٹی کے حیا کو میرے رب نے آسمان پر بیان کیا۔ تمشی علی استحیاء، اللہ کہتے بڑی حیا کی چال چل رہی تھی۔
اور میرے بھائی حیا کی چال چلنے والی عورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آسمان پہ رب اس کی تعریف کرتے. اور ادھر بھی ایک عورت ہے جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کمرے میں اس کمرے میں اس کمرے میں. یوسف علیہ السلام بچ کے نکل کے آ رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ قصہ بیان کر کے بتا دیا، او قیامت کی دیواروں تک آنے والی مسلمہ بیٹی، اب تیری مرضی ہے تو زلیخا جیسی بد کردار بن کے زمانے کی بدنام بن جائے، یا بنت شعیب جیسی، سیدہ مریم جیسی، سیدہ فاطمہ جیسی با کردار بن کے دنیا و آخرت کو سنبھال لے. دونوں نقشے ہم نے تو قرآن میں بیان کر دیا. کتنا یہ مشہور واقعہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے جب جنازے کے لیے اٹھایا جائے تو رات کو اٹھانا. اور ایک جگہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیدہ نے فرمایا کہ میرے پیٹ کے اوپر کوئی چیز رکھ کے میرے جسم کو برابر کر دینا، تاکہ جب میری میت اٹھے تو زندگی میں کسی نے میرے جسم کو محسوس نہیں کیا کہ میرے جسامت کیسی ہے کیسی نہیں. میں پسند نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اجنبی اندازہ لگا سکے کہ نبی کی بیٹی کی جسامت کیسی تھی. آپ کے لیے یہ آئیڈیل ہے 14 فروری کو پھول دینا اور ایسے پروگرام بنانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ زنا واللہ بہت بڑا جرم ہے. آپ نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا غیر محرم کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے. زبان سے ایسی لغویات اور فون پہ ایسی باتیں کرنا، یہ زبان کا زنا ہے اور کانوں کا زنا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی اور اتنی عبادت کی کہ آگ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں، ایک خاتون آ گئی شیطانی شکل میں اس کے پاس، اس کو آگے کہتی بات سن، یا یہ شراب پی لے، یا اس بچے کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ زنا کر لے. اگر تو کچھ نہیں نہ کرے گا تو میں یہاں شور ڈالوں گی، میں بتاؤں گی یہ جو صوفی یہ مولوی بیٹھا ہے نا یہ تو بہت بڑا بد کردار ہے، اور جب میں نے بات کرنی ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ لوگوں نے میری بات ماننی، تیری کسی نے نہیں ماننی. اور یہ ہے بھی المیہ. کوئی خاتون کہیں پر کھڑے ہو کے شور ڈال دے، وہ بندہ جیسا کہتے یہ بیچارہ حاجی ہے، یہ عمر رسیدہ، کوئی نہیں دیکھے، کہے گا نہیں کوئی حرکت تو اس نے کی ہوگی نا. اور بڑے بڑے ایسے کیس ہیں بلیک میلنگ کے. اس عورت نے بھی ایسا کیا، لیکن اس بیچارے نے ان تینوں گناہوں میں سے تجویز کیا جی سب سے چھوٹا جرم ہے شراب پینا، وہ پی لیتے. شراب پی لی. اب جب شراب پی تو نشے میں آ کر کے اس سے زنا بھی کر لیا. جب زنا کیا تو دیکھ رہا کہ یہ بچہ دیکھ رہا تو کسی کو بتایا کہ میں نے بچے کو قتل بھی کر دیا. شراب بڑے بڑے جرائم کرواتی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بندے کا معاملہ، کیونکہ یہ پہلے زمانے کا بنی اسرائیل کا قصہ ہے، فرمایا اللہ نے اس بندے کو اپنے پاس بلا کے جب وزن کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا باقی چھوڑ دو، اس کی 60 سالہ عبادت ادھر رکھو اور دوسرے پڑھنے میں صرف زنا رکھو. تو جب صرف زنا رکھا گیا تو 60 سالہ کی تہجد نفلی روزے اللہ اللہ کرنا، تلاوت اور ذکر و اذکار وہ سارے ہی ہلکے ہو گئے، اور ایک زنا 60 سال کی عبادت کو کھا گیا. فرمایا ابھی تو اور بڑا حساب ہم نے تیرے سے لینا. میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے لیے اپنے گھرانوں کو، اپنی نسلوں اور اولادوں کو بچاؤ. اور یہ بات یاد رکھنا، زنا سب سے پہلے بندے کی عقل برباد کرتا ہے. بندہ بے عقل ہو جاتا ہے، بے حیا بے عقل ہے. یہ بے عقلی ہے کہ اس کو جناب 2.5 لاکھ کے موبائل لے کے دے رہا ہے. یہ بے عقلی ہے کہ فنکشنوں کے اندر بڑے بڑے خرچے کر کے خود چھوڑ کے آ رہا ہے. یہ بے حیائی، یہ بے عقلی ہے کہ میک اپ کروا کے بنا سنوار کے خامد کے لیے کبھی بنتی نہیں ہے، اور جب اس نے مخلوط سسٹم میں جانا ہوتا ہے تو بڑی تیاریاں کر کے جاتا. ایسے پردے پڑتے ہیں کہ کبھی نہیں پوچھتا کہ بیگم کبھی زندگی میں میرے لیے بھی تیار ہوئی ہے. ہمیشہ آپ ان چکروں میں رہتے، نہیں پوچھ سکتا کبھی. اور اس کے بعد شکل بدل جاتی ہے، سرجری کرواتے ہیں، میک اپ کرواتے رہتے ہیں، اپنی شکل ان کی رہتی نہیں. زنا کی نحوست اللہ نے ڈالی ہے، اور اس کے بعد نسل تباہ ہو جاتی. زانیوں کی نسلیں
کبھی حلال پر اور کبھی جائز کاموں پر زندگی بسر نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ 3 بڑی سزائیں اللہ دے دیتے ہیں، عقل بھی برباد، شکل بھی برباد اور نسل بھی برباد۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ 2 قوموں کو ضرور برباد کرے گا۔ آپ نے فرمایا ایک قوم کے لوگ وہ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں سود کھانے والے انسان اللہ ذوالجلال کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑی جلدی تباہ کو برباد کریں گے، بڑی جلدی اللہ عبرتناک سزائیں دیں گے، بڑی نئی نئی بیماریاں اور وبائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ دوسرا میرے محبوب نے فرمایا لوگوں جو قوم زنا کرتی ہے اللہ ذوالجلال زانی قوم کو بھی بڑی جلدی برباد کر دیتے۔ ساری قوم کا مزاج ایسا بن گیا، دوستیوں والا، نجائز تعلقات والا۔ فرمایا پھر اللہ ایسی قوم کو مہلتیں نہیں دیتے، جلدی ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرتے۔ میرے بھائیوں یہ بے شرمی کے بڑے بڑے پروگرام اور باقاعدہ اس پر دن، اچھا افسوس کی بات ہے کیا پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہا، حکومت کو نظر نہیں آ رہا، اور جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں قومی اسمبلی کے اندر سیاستدان اور اپنے آپ کو تھنک ٹینک سمجھنے والے اور سب سے بڑے سمجھدار اور عقل مند اپنے آپ کہلانے والے، اس دن پر کوئی بندہ بات کرتا کہ یہ 14 فروری کا دن کیوں رکھا گیا اور باقاعدہ کیوں اس کے اوپر منایا جاتا ہے، پابندی کیوں نہیں لگتی؟ کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باسی محبت میں لوگوں کو خوش کرنا چاہیے، اور یہ خوشیاں ہیں کہ قوم کے مزاج برباد کر دیے، نوجوانوں کی نسل برباد کر دی، بد زبان نوجوان بن گئے، بد اخلاق بن گئے، جگت باز بن گئے۔ یہی قوم کو ملا ہے نا، اور اوپر سے اپنی نگرانی میں اسٹیج ڈرامے شروع کر۔ یہ اسٹیج ڈرامے کیا ہے آپ دیکھ لو، ایسا انہوں نے لوگوں کو جگت، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی جگتیں ماریں گے، نوجوان ایسی ایسی، اور تنہائی کی ان کی مجلسیں دیکھ لو، واللہ یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم میں اللہ الٹا کر کے پھینکے گا، بڑے جرم نہیں، صرف زبان کے بدتمیز ہوں گے، زبان کی بدتمیزی پر الٹے کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ آپ ایک گھر میں موجود ہیں، ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، نوجوان بیٹا تھا، وہ عورت روئی جا رہی ہے اور روتے روتے کہہ رہی ہے مجھے یہ پتہ ہے تو پکا جنتی ہے، مگر تیرے جانے پر مجھے افسوس ہے، کیونکہ تو نبی کا ساتھی ہے، نبی کا صحابی ہے تو جنتی ہے، مگر تیرے جانے پر مجھے افسوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے، او بی بی کیا کہہ رہی، جنت کے کارڈ تقسیم کری جا رہی ہے، تجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی لا یعنی بات نہیں کی، فضول بات نہیں کی؟ اگر اس نے فضول بات کی ہوئی تو اللہ نے فضول باتوں پر بھی لوگوں کا حساب لینا ہے، پھر پتہ چلے گا کون جنت میں جائے گا کون نہیں۔ میں نے کبھی سوچا ہے میری زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے، کس کو معاف کرنے کے لیے تیار؟ بڑی بڑی جگتیں اور بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے جملے ایسے، تھوڑا سا دوستوں کو ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے بڑے بڑے طوفان جھوٹ کے۔ میرے بھائیوں یہ ساری وہ چیزیں جو ایمان کے لیے کینسر ہیں، آپ کی آخرت کے لیے کینسر ہیں اور نسل کی بربادی کا باعث ہیں۔ آئیں اس آنے والے اس گندے دن کو جو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ 14 فروری کو منایا جاتا ہے، کسی بچے کو کسی بچی کو اس میں جانے نہیں دینا، مبارکباد نہیں دینی۔ ان کے موبائل چیک کریں 14 کی بجائے 13 کو، اور پابندی لگائیں، چھٹی کروا لیں اس دن جس پر ڈاؤٹ ہو جائے۔ اللہ کے لیے ان کی دنیا بھی بچائیں، ان کی آخرت بھی بچائیں۔ نسلیں ہلاک ہو گئی، اللہ نے قوم لوط کو زنا کی وجہ سے تباہ و برباد کیا اور عبرتناک سزائیں دی، اور بڑی بڑی قوموں کے المناک واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایسے جرائم کی وجہ سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ایسے جرائم اور ایسی گندی چیزوں سے اللہ تعالی ہماری نسل کو محفوظ فرمائے، زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔